انسان کی زندگی اور اس کے گھر میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز خیر و بھلائی کو لانے والی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا حول ولا قوة إلا بك۔ معزز و مکرم مصلیان اکرام، حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی وہ موضوع ہے فتنوں کے دور میں گھروں کی اصلاح۔ اگر ہم اور آپ اپنی چہار جانب نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں اور اس عالم کا جائزہ لیں تو ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ آج ہمارے سامنے نت نئے فتنے روز بروز اٹھ کر کے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1400 سال پہلے اپنے صحابہ کو فتنوں کے تعلق سے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ فستکون فتنا کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے اصحاب، اعمال کو بجا لانے میں، عمل صالح انجام دینے میں تم جلدی کرو۔ یاد رکھو ان قریب تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے پے در پے آنے والے ہیں۔ فتنے اتنے سخت ہوں گے کہ آدمی صبح کو ایمان والا ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، اور اگر شام کو کافر ہوگا تو صبح تک وہ مومن ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، تھوڑی سی دنیا طلبی کے لیے انسان اپنے دین کو بیچ دے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا۔ اس حدیث کو اگر دیکھنا ہو تو ہم صحیح مسلم حدیث کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اطم من اطام المدینہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی آبادی پر جھانک کر کے دیکھ کر کے کہا حل ترون ما ارا، اے میرے صحابہ کیا تم وہ دیکھ رہے ہو
کیا آپ سب وہ دیکھ رہے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی لارى مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارے گھروں پر فتنوں کو ایسے نازل ہوتے دیکھ رہا ہوں جیسا کہ بارش کے قطرات تمہارے گھروں پر نازل ہوتے ہیں۔ ذرا غور کیجیے، 1450 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ جیسے بارش کے قطرات پے در پے مسلسل گرتے ہیں ویسے ہی مدینے کی آبادی میں، مدینے کی بستی میں فتنے نازل ہو رہے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ آج ہماری حالت، ہماری کیفیت کیسی ہوگی۔ آج فتنے کتنے زیادہ ہیں، کتنے شدید ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی جامع بات کی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ عموماً جن فتنوں میں انسان مبتلا ہوتا ہے وہ فتنے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک شبہات کا فتنہ، یعنی انسان اپنے دین کے بارے میں شک و شبہ میں پڑ جائے، یعنی انسان اپنے دین کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو جائے۔ دیکھیے شبہات کے فتنے کیا ہے۔ آج شرک عام ہے، آج گھر گھر میں شرک عام ہے، آج ہر گھر کے اندر بدعتیں پائی جاتی ہیں، آج ہر گھر میں خرافات کا وجود ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فتنوں کی قسموں میں سب سے بڑا قسم یہ ہے کہ انسان شبہات کے فتنے میں پڑ جائے، اور ایسے ہی جو فتنے کی دوسری قسم ہے وہ شہوات کے فتنے ہیں۔ شہوات کے فتنے ہیں، اس کی کئی مثالیں ہمارے معاشرے میں ملتی ہے۔ نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آدمی حرام طریقے سے مال کماتا ہے، نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آدمی سودی کاروبار میں ملوث ہے، نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے غیر شرعی سارے طریقے اختیار کر لیتا ہے۔ یار یہ فتنے ہیں، اور فتنوں پر اگر بات کی جائے تو کئی جمعہ کے خطبوں کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو اشارتاً بتا رہا ہوں کہ آج ہم جس گھر کے اندر زندگی گزارتے ہیں اس گھر میں شہوات کے بھی فتنے ہیں اور شبہات کے بھی فتنے ہیں، لیکن ان فتنوں سے گھروں کی اصلاح کیسے کی جائے، ان فتنوں کو گھروں سے کیسے نکالا جائے، یہ ہمیں آج جاننا، سمجھنا اور سیکھنا ہے۔ پہلے تو یاد رکھیں، عموماً ہمارے گھروں میں یہ جو فتنے آتے ہیں اس کے کئی وجوہات اور اسباب ہیں، کئی وجوہات اور اسباب ہیں۔ ان میں سے میں آپ کے سامنے 3 ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج ہمارے گھروں کے اندر جو فتنے ہیں یا جن فتنوں میں ہم، آپ، ہماری بیویاں، ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہمارے والدین مبتلا ہیں، ان فتنوں کے آنے کی وجوہات کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یاد رکھے کہ ہم دل کھول کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، دل کھول کے مخالفت کرتے ہیں۔ سارے معاملات آپ دیکھ لیجیے، صبح سے لے کر کے شام تک کا آپ روٹین بنائیے، صبح سے لے کر کے شام تک کا آپ روٹین بنائیے، اپنی زندگی کا، اپنے بیٹے کی زندگی کا، اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کی زندگی کا، اور لکھیے صبح سے کتنے اچھے کام کرتے ہیں اور صبح سے کتنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ آپ شرما جائیں گے، اللہ کی قسم آپ شرما جائیں گے اپنے اعمال اور اپنی حرکتوں کو دیکھ کر کے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ سب سے پہلے یہ جو فتنے ہمارے گھروں میں آتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم دل کھول کر کے مخالفت کرتے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب الداء والدواء کے اندر ایک بڑی بہترین بات کی۔ آپ کہتے ہیں کہ عقل، یعنی انسانی عقل، اور قرآن و سنت کے دلائل اور انسان کی فطرت، اور ایسے ہی پچھلی امتوں کے تعلق سے تجربہ کرنے پر ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ انسان کی زندگی اور اس کے گھر میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز خیر و بھلائی کو لانے والی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اور سب سے زیادہ انسان کی زندگی میں، اس کے گھر میں، اس کے معاملات میں، اس کے سماج میں اگر برائی کو اور خرابی کو اور فتنوں کو لانے والی کوئی چیز ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔
آپ اس چیز کو یاد رکھیے، غور کر کے دیکھیے آپ آج ہمارے گھر میں کتنے ہی فتنے ایسے ہیں جن سے ہم واقف نہیں ہیں، کتنے ہی معاملات ایسے ہمارے بیوی بچوں کے جن کا ہمیں خبر نہیں ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت در حقیقت آج ہمارے گھروں میں فتنوں کو جگہ دے کر کے رکھی ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر یہاں جو گارجین حضرات بیٹھے ہیں، جو باپ ہیں یہاں، جو بھائی ہیں نیچے، جو ہماری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اگر یہ دین پر آ جائے تو اس دین کی بنیاد پر یہ اپنے اولاد اور اپنے نسل کی حفاظت کر لے جائے۔ جمعہ کا دن ہے، سورۃ الکہف پڑھنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ جو آدمی جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس جمعہ سے آنے والے جمعہ تک کے لیے ایک نور روشن کرتا ہے۔ سورۃ الکہف آپ جب پڑھیں تو ذرا ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ذرا ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف کے تعلق سے میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ ایک بنیادی بات میں آپ کو بتلا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الشورى کے اندر بڑی بہترین بات کی۔ اللہ نے کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 30 میں اللہ نے کہا کہ تمہیں جو بھی مصیبت آئی ہے، جو بھی پریشانی آئی ہے، وہ کیا ہے؟ تمہارے اپنے ہاتھ کا کیا دھرا ہے۔ آج لوگ شکایتیں کرتے ہیں، آج لوگ ہم تک اپنی باتیں پہنچاتے، شیخ کیا کروں، میری بیوی میری بات نہیں سنتی ہے، میرا بیٹا میری باتوں کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتا ہے، میری بیٹی میری سننے کو تیار نہیں۔ آخر یہ وجوہات کیا ہے؟ امام طبری، جریر طبری رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بڑی بہترین بات کی ہے۔ آپ کہتے ہیں ما یصیبکم ایھا الناس من مصیبۃ فی الدنیا فی انفسکم واہلیکم واموالکم فبما کسبت ایدیکم، کہ اولاد کے بارے میں، مال و دولت کے بارے میں، اہل خانہ کے بارے میں ہمیں جو بھی مصیبت آئی ہے یہ خود ہمارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، ہمارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے۔ اور آگے چل کے کہتے ہیں یاد رکھو اللہ تعالیٰ تو اتنا رحمان و رحیم ہے کہ بہت سارے گناہوں پر تو اللہ پکڑتا بھی نہیں ہمیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑتا بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہمیں چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیں میرے بھائی کہ آج ہمارے گھروں کے اندر اور ہماری زندگی میں جو فتنے آئے ہیں، ان فتنوں کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیں کہ اس کی وجوہات اور بنیادی سبب کیا ہے؟ ہمارا ڈھیل دینا اور ہماری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا ہے۔ اگر زندگی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہو گئی تو ممکن ہے کہ یہ فتنے ہمارے گھروں سے ختم ہو جائے اور ہماری زندگی میں خوشحالی لوٹ آئے، ہماری زندگی میں خوشحالی لوٹ آئے اور ہمارے گھروں کی اصلاح ہو جائے، ہمارے گھروں کی اصلاح ہو جائے۔ اور آگے آئیے، میں نے کہا 3 باتیں بتلاؤں گا۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے آج ہم اور آپ بڑے چھوٹے فتنوں میں مبتلا ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے مقرر کردہ تقدیر سے ہم راضی نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کے مقرر کردہ، اللہ کی جانب سے جو اللہ نے ہماری تقدیر مقرر کی ہے، ہم اور آپ اس تقدیر پر راضی نہیں ہوتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے پہلے ہی بندوں کی تخلیق کو لکھ دیا ہے، اور اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ انسان روزی کہاں سے کمائے گا، انسان کی عمر کتنی ہوگی، اس کی زندگی کیسے گزرے گی۔ آئیے اس تعلق سے میں آپ کو سنن ابی داؤد کی ایک حدیث سناؤں جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے قلم کو کہا کہ تو لکھ دے۔ قلم نے اللہ سے سوال کیا اے اللہ میں کیا لکھوں؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تو میری تمام مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دے قیامت تک جو آنے والے ہیں، یعنی ہماری اور آپ کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے ہی لکھ دیا، اللہ نے لکھ دیا اس چیز کو۔ لیکن آج جو فتنوں میں ہم مبتلا ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں ہوتے، خصوصاً رزق کے معاملے میں نوجوانوں کی اکثریت حرام طریقے سے مال جمع کرنا، حرام طریقے سے مال کمانے کی کوشش میں لگی رہتی۔ کہاں سے میرے پاس پیسہ آ جائے
وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ حلال ہے. اللہ نے ہماری اور آپ کی تقدیر میں رزق حاصل کرنا لکھا ہے، لیکن اللہ نے دونوں راستے بھی بتلائے ہیں. حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے. راستہ چننا ہماری ذمہ داری ہے، تو ہم حرام راستے کو چنتے ہیں اور حلال راستے کو ترک کر دیتے ہیں. یہ وہ وجہ ہے کہ آج ہمارے زندگیوں میں فتنے آئے ہیں اور آج ہمارے گھروں کا ماحول بگڑا ہوا ہے. حرام مال کما کے لائے، اس حرام مال سے بیوی کو بھی کھلایا، وہ حرام مال بچوں کو بھی کھلایا، وہ حرام مال ماں نے بھی کھایا، وہ حرام مال باپ نے بھی کھایا. اس کے بعد ہم یہ سوچیں کہ ہمارے گھر کی اصلاح ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے. اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائیے. اللہ نے جتنا رزق دیا ہے، جہاں رزق دیا ہے اتنا ہی کمائیے، تھوڑا کمائیے، حلال کمائیے میرے بھائی. اسی میں ہمارے گھروں کی اصلاح ممکن ہے، ورنہ گھروں کے اندر فساد مچا ہوا رہے گا. اچھا، اس تعلق سے تیسری بات، اور یہ بہت اہم بات ہے خصوصاً ہمارے نوجوانوں کے لیے اور ہمارے بزرگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر مردوں کو جو فضیلت اور فوقیت دی ہے، مردوں کو اس کا احساس ہونا چاہیے. اور یہ جو ذمہ داری اللہ نے ان کے کاندھے پر ڈالی ہے، اس ذمہ داری کو وہ اٹھانے والے ہونے چاہیے. قرآن مجید پڑھیے، اللہ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 میں کیا کہا؟ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہے عورتوں پر طاقتور ہیں. امام ابو جعفر طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الرجال اہل قیام علی نسائہم، کہ در حقیقت مرد ہی وہ ہیں جو اپنی بیویوں کی اصلاح کرنے والے، اور اگر وہ غلط کرے تو ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں روکنے والے ہیں. اور آج اس چیز کا احساس بہت حد تک ختم ہو چکا ہے، بہت حد تک ختم ہو چکا ہے کہ مرد کی ہمارے یہاں اصل تصور کیا ہے؟ ہم اسے مرد کہتے ہیں جو عورتوں پر ظلم کرنے والا ہو، جو 4-6 لوگوں کو پیٹ لے جانے والا ہو، اس طرح کی چیزوں. نہیں، اصل حقیقی رجولیت اور مردانگی یہ ہے کہ انسان اپنے گھر کے ماحول کو ویسا بنائے جیسا ماحول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا احساس تھا. قرآن مجید پڑھی، اللہ نے کیا کہا؟ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرْجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. کہ اللہ نے کہا کہ جو حقوق اور مردوں کے ہیں وہی حقوق عورتوں کے بھی ہے، جو حقوق مردوں کے ہیں وہی حقوق عورتوں کے بھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر تھوڑی فوقیت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ فوقیت دی ہے. کیسے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کی تخلیق عورتوں سے الگ کی ہے، مردوں کو اللہ نے الگ مقام دیا ہے، عورتوں کو مردوں کے تابع بنایا ہے. اور ایسے ہی مردوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی عورتوں کے لیے کما کر کے لائیں، ان کے اوپر خرچ کریں اور ان کے بھلائی اور ان کے خیر کے تعلق سے ہمیشہ فکر مند ہو، ہمیشہ فکر مند ہو. تو یہ چیز ہونی چاہیے. آج ہمارے گھروں کے اندر جو بگاڑ ہے اس کی ایک بنیادی وجہ کیا ہے؟ مرد کا جو مقام تھا گھر کے اندر کہ وہ اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھالے اور اپنے گھر کے بوجھ اور بار کو اٹھائے اور اپنی گھر کی عورت کے لیے کما کر کے لائے اور ان کے اچھے برے، بھلے برے کے درمیان انہیں تمیز سکھلائے، یہ چیز بہت حد تک ہمارے معاشرے سے ختم ہو گئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں فتنے آپ کو نت نئے دکھتے ہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ جائیں گھر کے اندر اور بیویوں کو مارنا شروع کر دیں، بچوں پر ظلم کرنے لگے. نہیں، میں مرد ہوں، مجھے شریعت نے طاقت دی. نہیں، شریعت نے آپ کو ظلم کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ شریعت نے آپ کو عدل کرنے، انصاف کرنے، خیر و بھلائی کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے. اور یہ اسی کا تقاضا ہے کہ آپ اپنی رجولیت اور مردانگی کو ثابت کریں، اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک کرنے میں، ماحول کو کتاب و سنت اور دینداری کا ماحول بنانے میں. آگے آئیے. یہ تو کچھ باتیں تھی فتنوں کے تعلق سے اور ان اسباب کے تعلق سے جن کی وجہ سے آج ہمارے گھروں کے اندر جو ہے یہ فتنے داخل ہوئے، جن فتنوں کی اصلاح کی ضرورت ہے. آئیے میں آپ کو کچھ وسائل بتلاؤں جن وسائل کو اگر ہم اختیار کریں تو ممکن ہے ہمارے گھروں کی اصلاح ہو جائے، ہمارے گھروں کی اصلاح ہو جائے. سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے راستے پر ڈٹے رہے اور جمے رہے.
پہلی چیز اپنے ذہن میں آپ یہ بات بٹھا لیجئے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ رب العالمین کا جو راستہ ہے، اللہ رب العالمین کا جو راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے، اللہ کا جو دین ہے، ہم اور آپ اس پر ڈٹے رہے اور جمے رہے۔ یاد رکھیں، گھروں کی اصلاح میں جن اسباب اور وسائل کو اختیار کیا جاتا ہے، ان اسباب اور وسائل میں سب سے بنیادی اور اہم سبب اور وسیلہ یہ ہے کہ ہماری زندگی اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے، اور اسی کا ہم نماز میں مطالبہ کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم ہم پڑھتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو صراط مستقیم یہی ہے کہ انسان قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارے، قرآن و حدیث پر چل کر کے اپنی زندگی گزارے اور اس پر وہ قائم رہے۔ یاد رکھیں میرے بھائی، اگر ہم دین پر ثابت قدم ہیں، دین پر ڈٹے ہوئے ہیں، تو اس کے ذریعہ ہم اپنی آل و اولاد اور اپنی نسل کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا سورۃ الکہف کے تعلق سے، جمعہ کے دن اگر سورۃ الکہف پڑھتے ہیں تو سورۃ الکہف جب پڑھیں تو ذرا ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 82 میں اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ خضر علیہ الصلوۃ والسلام اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک بستی سے گزرتے ہیں، وہاں ایک دیوار گری ہوئی ملتی ہے۔ حضرت خضر اس دیوار کو سیدھا کرنے لگتے ہیں، یعنی بنانے لگتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بستی کے لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی، بستی سے نکال دیا اور آپ اسی بستی کی دیوار کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، جس بچے کی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، جس بچے کی یہ دیوار ہے اس کے ماں باپ بڑے نیک تھے، وہ اللہ کے دین پر قائم تھے، وہ اللہ کے دین پر ڈٹے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دیوار کی، ان کی مال و دولت جائیداد کی اور ان کے گھر کی اللہ نے حفاظت کی خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعہ۔ تو ائمہ یہ بیان کرتے کہ ایک بہترین دلیل ہے کہ انسان اگر دین پر ثابت قدم ہے تو یاد رکھیں یہ ایک بہترین ذریعہ ہے ہمارے گھروں کی اصلاح کی۔ اور اگر مزید دیکھنا ہو تو ہم قرآن مجید کی اگر تلاوت کریں تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 9 پڑھیے، 9۔ اللہ نے کہا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اللہ نے کہا کہ جو لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اپنے پیچھے جو ہے ایک چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں کو چھوڑ کر دنیا سے چلے جائیں گے، تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں، اور جب بات کریں تو سچی بات کریں۔ اللہ نے اس بات کا حکم دیا کہ ہم اور آپ یہ ڈرتے ہیں، کسی کو نہیں معلوم موت کب آنے والی ہے، اگر موت ہو جائے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے بچ جائیں گے، تو ان کے بارے میں اگر ہم ڈرتے ہیں کہ ان کی اصلاح کیسے ہوگی، تو پہلے چاہیے کہ ہم تقوی کا راستہ اختیار کریں، دینداری کا راستہ اختیار کریں، دینداری کے راستے پر ڈٹے رہیں، جمے رہیں، اللہ سے ڈرتے رہیں، اور جب بات کریں تو سچی بات کریں، جھوٹی بات نہ کریں۔ لہذا یاد رکھیں گھروں کی اصلاح میں سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے دین پر قائم رہے، ڈٹا رہے، اسی پر عمل کرے۔ دوسری بات، گھروں کی اصلاح میں جو چیز زیادہ اہم ہے وہ ہے اچھی بیوی کا انتخاب کرنا۔ جن نوجوانوں کا ابھی نکاح نہ ہوا، ان نوجوانوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور جن کا ہو گیا ان کے لیے میں ایک سلیوشن بتانا چاہتا ہوں۔ آپ یاد رکھیں جب نکاح کی باری آتی ہے تو ہمارے معاشرے میں نیچے جو خواتین بیٹھی ہیں وہ بھی، اور اوپر جو مرد بیٹھے ہیں وہ بھی، پہلے بچی کا خاندان دیکھتے ہیں، اس کی نسل کے پیچھے پڑتے ہیں، اس کی زمین جائیداد پراپرٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور سب سے اخیر میں جو چیز آتی ہے، نماز پڑھ لیتی ہو، دین پر قائم ہو، قرآن پڑھ لیتی ہو، ہم یہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہونی چاہیے وہ دینداری ہونی چاہیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر اللہ کے نبی کے گھر کی طرح ہو، آپ اگر ہماری خواتین چاہتی ہیں کہ ان کا گھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی طرح ہو، ان کا گھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی طرح ہو، تو بہو لائیے تو دیندار بہو لائیے، اور بیٹی کو کسی کے گھر کی بہو بنائیے تو اپنی بیٹی کو دیندار بنا کر کے اس کے گھر کی بہو بنائیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، کیا کہا؟ 4 وجوہات کی بنیاد پر عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کی باتوں کا کیا کہنا، جو حال ہمارے معاشرے کا ہے آپ نے اسی حساب سے بتایا ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں لمالہا، ہم جاتے ہی پہلے پتہ کرتے ہیں کہ اس کے خاندان میں کتنا پیسہ ہے، اس کا باپ کتنا کما لیتا ہے، بھائی کہاں رہتا ہے، اچھا بھائی یورپ میں رہتا ہے، تب تو بچی دینی چاہیے، ہو سکتا ہے ہمارے بیٹے کی بھی قسمت سنور جائے۔ یہ ہمارا نظریہ ہے۔ لمالہا، اس کا مال و دولت، ولحسبہا، اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، ولجمالہا، اور اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اور اخیر میں ولدینہا، دینداری دیکھی جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہ اس کا مال کام آنے والا ہے، نہ اس کا خاندان کام آنے والا ہے، نہ اس کی خوبصورتی کام آنے والی ہے، ہاں کام آنے والا کیا ہے تو اس کی دینداری کام آنے والی ہے۔ لہذا تم دینداری دیکھ کر کے نکاح کرو، دینداری دیکھ کر کے نکاح کرو۔ اللہ اکبر۔ آئیے میں آپ کو ایک اور چیز بتلاؤں، یہ صرف بچیوں کے بارے میں نہیں ہے، بچوں کے تعلق سے بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حسن درجے کی حدیث ہے، کہتے ہیں اذا اتاکم من ترضون خلقه ودینه فزوجوه الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کسی بچے کا رشتہ آئے تمہارے یہاں، اگر وہ دیندار ہے، با اخلاق ہے، تو تم اس سے اپنے بچے کا نکاح کر دو، ورنہ یاد رکھو اگر ایسا نہیں کرتے تو زمین میں بہت بڑا فساد مچنے والا ہے، بہت بڑا فساد مچنے والا ہے۔ تو گھروں کی اصلاح میں ایک اہم چیز کیا ہے؟ دیندار بیوی کا انتخاب ہے۔ اب جن کا نکاح نہیں ہوا وہ دیندار بچیوں کو دیکھ کر کے نکاح کرے، اب جن کا نکاح ہو گیا ان کی بیویاں دیندار نہیں ہیں، کیا کریں؟ تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی بیویوں کی اصلاح کی فکر کریں۔ آپ خود نماز پڑھتے اسے نماز پڑھائیے، آپ قرآن پڑھتے اسے قرآن پڑھائیے، آپ دین پر عمل کرتے اسے دین پر عمل کرائیے، آپ حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں اسے حلال و حرام کی تمیز بتلائیے، آپ شرک سے بچتے ہیں اسے شرک سے بچانے کی کوشش کیجیے، آپ بدعات سے بچتے ہیں اسے بدعات سے روکنے کی کوشش کیجیے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جہاں خود نمازی ہیں وہاں بیوی کو بھی نمازی بنائیے، آپ جہاں خود قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں وہاں اپنی بیویوں سے قرآن کی تلاوت کروائیے، آپ جہاں دین پر عمل کرنے والے ہیں وہی اپنی بیویوں سے دین پر عمل کروائیے۔ ورنہ یاد رکھیں، ایک آدمی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتا ہے، آ کر کے اپنے بیٹے کے بارے میں شکایت کرتا ہے کہ میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے، میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بیٹے کو بلاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اسے ڈانٹ ڈپٹ کرے، سمجھائے، باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ بیٹا آنے کے بعد ساری باتیں سن کے کہتا ہے، امیر المومنین صرف میرے اوپر ہی باپ کے تعلق سے حق ہے یا باپ کے اوپر بھی میری کوئی ذمہ داری ہے؟ کہا باپ کے اوپر بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ کہا میرے باپ نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کیا، نہ میرے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا، نہ میرا کوئی اچھا نام رکھا، نہ مجھے اللہ کے کتاب کی تعلیم دی۔ یاد رکھیں آپ، کتنی بڑی بات ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری باتیں سنی تو اس کے باپ کو واپس گھر کو لوٹا دیا۔ یا رب، تو آج جو اولاد بگڑ رہی ہے، گھروں کی جو اصلاح نہیں ہو پا رہی ہے، گھروں میں جو فساد مچا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اچھی بیویوں کا انتخاب نہیں کرتے، دیندار بیویوں کا انتخاب نہیں کرتے۔ ہماری خواتین سے میں گزارش کرتا ہوں، آپ اپنی بچیوں کو دیندار بنائیے تاکہ ان کی آنے والی نسل جو ہے وہ آپ کے معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ اور سبب بنے، آپ کے گھروں کی اصلاح کا ذریعہ اور سبب بنے۔ ایسے ہی ایک اور وجہ اور ایک اور ذریعہ جس سے ہم اور آپ اپنے گھروں کی اصلاح کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد کرنا۔ اکثریت تو ہماری بے نمازی ہے، معذرت کے ساتھ اکثریت ہماری بے نمازی ہے، جو مساجد میں نمازوں کو نہیں آتی ہے، وہ گھر پر کیا عبادت کریں گے؟ لیکن یاد رکھیں، گھروں میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا یہ ایک ذریعہ ہے، گھروں کی اصلاح کا ایک ذریعہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان لینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیوں؟ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، قبرستان میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی، قبرستان میں بیٹھ کر کے آپ ذکر اور اذکار نہیں کر سکتے قبر کے پاس بیٹھ کر کے۔ کہا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔
تو نفل نمازوں کا اہتمام، سنن رواتب کا اور دیگر نفل نمازوں کا اہتمام آپ گھر میں کیا کیجئے، قرآن کی تلاوت گھر میں کیجئے، ذکر و اذکار بیٹھ کر کے گھر میں کیجئے، یہ ایک بہترین ذریعہ ہے گھروں کی اصلاح کی میرے بھائیوں۔ ایسے ہی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ذرا سن کر کے جائیں اور فیصلہ کریں کہ آپ کا گھر زندہ ہے یا آپ کا گھر اور آپ کے گھر کے لوگ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ سن کر کے جائیں۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت، کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے وہ گھر اور گھر کے لوگ زندہ ہیں، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا اس گھر اور اس گھر کے لوگ کیا ہے؟ مردہ ہے، مر چکے ہیں۔ گرچہ وہ زندوں میں زندگی گزار رہے، کھا رہے، پی رہے، لیکن اللہ کا ذکر گھر میں نہیں ہو رہا ہے تو وہ گھر اور گھر کے لوگ مر چکے ہیں۔ آج کتنے ایسے مسلمانوں کے گھر ہیں جہاں صبح کی شروعات گانوں کی آواز سے ہوتی ہے، جہاں صبح سے لے کر کے رات تک مرد و خواتین بیٹھ کر کے ٹی ویوں میں ملوث ہے، ٹی ویاں دیکھ یا رب، مغرب کے بعد سے شام کے 7 بجے سے لے کر کے رات کو جب تک وہ بدبختوں کا ٹی وی سیریل بگ باس ختم نہ ہو جائے تب تک نہ مرد اٹھتا ہے نہ خواتین اٹھتی ہے ٹی وی کے سامنے سے۔ بچوں پر کیا اثر پڑے گا؟ آپ کا بچہ بے حیائی دیکھ رہا ہے، آپ کا بچہ برائی دیکھ رہا ہے، آپ کا بچہ بدکاری دیکھ رہا ہے ٹی وی پر آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے، اس کے بعد آپ کہیں کہ آپ کے گھر کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے، تو معذرت کے ساتھ آپ سب سے بڑے مجرم ہیں اس بات کے کہ آپ کے گھر کی اصلاح نہ ہو۔ سب سے بڑے مجرم ہیں آپ کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کی اصلاح نہ ہو۔ لہذا گھروں میں اللہ رب العالمین کی عبادت کیجئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اپنے گھروں کو آباد کیجئے، ورنہ یاد رکھیں گھروں کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ ایسے ہی گھروں کی اصلاح کی ایک صورت یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان معاملہ اچھا ہونا چاہیے، نرمی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ بات بات پہ لڑ رہے بھائی، بیٹی بڑی ہو رہی ہے، بیٹا بڑا ہو رہا ہے، وہ باپ کو دیکھ رہا ہے وہ ماں کو گالیاں دے رہی ہے، ماں باپ کو گالیاں دے رہے، باپ جو ہے ماں کو گالیاں دے رہا ہے، ماں باپ کو گالیاں دے رہی ہے، ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں، برا بھلا بول رہے ہیں، بچوں پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ بچوں پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، مسند احمد کی روایت ہے، حدیث صحیح سند سے آئی ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راویہ کہتی ہیں، اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی گھر کے لوگوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر نرمی اور محبت کو ڈال دیتا ہے۔ اگر ہم بات بات پہ لڑنے والے ہیں، اپنی بیویوں سے جھگڑا کرنے والے ہیں، بات بات پر گالی دینے والے ہیں، کتنے ایسے یہاں بیٹھے ہیں، کتنے ایسے چہرے یہاں بیٹھے، باہر ان کے سینکڑوں دوست ہیں، لوگ ان کے اخلاق کی تعریف کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر کسی کا اخلاق جاننا ہے تو اس کی بیوی سے پوچھ کر کے دیکھو اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ کسی کا اخلاق جاننا ہے تو اس کے کام کرنے والے نوکر سے پوچھ کے دیکھو اس کے مالک کا اخلاق کیسا ہے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا ہمارے اخلاق کیسے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گالی نہیں دیتے اپنی بیویوں کو، ڈانٹتے نہیں، ہاتھ نہیں اٹھاتے، برا بھلا نہیں کہا کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں یہ چیز عام ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر کی اصلاح ہو جائے گی، ممکن نہیں ہے۔ جب تک ماحول نبی کے گھر کے ماحول کی طرح نہ ہوگا تب تک گھر کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ نہ آپ کے بیٹے کی اصلاح ممکن ہے، نہ آپ کی بیٹی کی اصلاح ممکن ہے، نہ آپ کی بیوی کی اصلاح ممکن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی گھر کے لوگوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر نرمی ڈال دیتا ہے۔ اور اس کی مثال دیکھیے، آپ مثال دیکھیے، یہ جو باتیں میں نے بتلائی، اچھی بیوی کا انتخاب کرنا، اللہ کے دین پر قائم رہنا، اور ایسے ہی نرمی کے ساتھ جو ہے بیوی کے ساتھ زندگی گزارنا، ان کا اگر جائزہ لیں تو میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں سمجھنے کے لیے کہ گھر کی جب اصلاح ہوگی تو گھر کیسا بنے گا۔ آپ دیکھیے، جو صحابہ ہجرت کر کے آئے، مہاجرین میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر دیکھیے، نبی کے گھر کے بعد مدینے کا سب سے بہترین گھر میں سمجھتا ہوں، سب سے بہترین گھر کی جب اصلاح ہوئی تو بیٹی کیسی پیدا ہوئی؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح۔ مدینے کے بڑے بڑے صحابہ، کبار صحابہ علم سیکھنے کے لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں۔ یہ گھر کی اصلاح ہوئی تھی،
جب گھر کی اصلاح ہوئی تو بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر لیجئے، وہاں جب اصلاح ہوئی گھر کی تو بیٹا عبداللہ ابن عمر کی طرح ہوا، بیٹا عبداللہ ابن عمر کی طرح ہوا، جن کے علم کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ جب معاملہ پیش آیا خلافت کا تو بڑے بڑے صحابہ میں حضرت علی، حضرت معاویہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور دیگر صحابہ کے مقابلے میں عبداللہ ابن عمر کا بھی نام پیش کیا گیا تھا۔ یہ تربیت ہوئی، یہ اصلاح ہوئی، اور بیٹی ہوئی تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جو نبی کی بیوی بنتی ہے، یہ اصلاح کی مثال ہے۔ آئیے میں آپ کو اصلاح کی ایک دو مثالیں اور دیتا ہوں۔ انصار صحابہ میں دیکھنا ہو تو حضرت سعد بن معاذ کا گھر دیکھیے، عبادہ بن صامت کا گھر دیکھیے، زید بن ثابت کا گھر دیکھیے، عمرو بن جموع کا گھر دیکھیے، معاذ بن افرا اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کا گھر دیکھیے۔ اور مجھے یاد آتا ہے حضرت مالک بن انس رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، جن کی بہت مشہور کی کتاب ہے موطا امام مالک، حدیث کی کتابوں میں پہلی کتاب شمار کی جاتی ہے جو جمع کی گئی تھی، موطا امام مالک رحمہ اللہ کے گھر کی حالت میں آپ کو اگر بتلاؤں تو کئی جمعہ کے خطبوں کی ضرورت ہے۔ مختصراً کہتا ہوں کہ ان کے پاس جب کوئی آتا حدیث پڑھنے کے لیے موطا کی تو امام مالک رحمہ اللہ اس کی حدیث کو سنتے، اس کی کتاب، امام مالک کی کتاب پڑھنے والا امام مالک کی کتاب پڑھتا، اور پڑھنے میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی تو اندر سے امام مالک کی بیٹی دروازہ کھٹکھٹاتی، آواز نہیں لگاتی، اے فلاں تم نے غلطی کی، آج دودھ والا آیا، آج اڈلی ڈوسا بیچنے والا، ہماری بچی جا کر کے دروازہ کھول کے اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ تربیت ہے، اللہ اکبر۔ امام مالک کی بیٹی ہے، امام مالک کی بیٹی جب پڑھنے والا کوئی غلطی کرتا یا کوئی حرف چھوڑ دیتا یا کسی حرف کا اضافہ کر دیتا، امام مالک رحمہ اللہ کی بیٹی دروازہ کھٹکھٹاتی، امام مالک سمجھ جاتے کہ اس نے غلطی کی، کہتے کہ دوبارہ پڑھو، جب وہ دوبارہ پڑھتا تو واقعی وہ غلطی کیا ہوا رہتا تھا۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کا نام کس نے نہیں سنا ہے؟ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کثیر بن عبد المطلب بن وداع نامی شخص سے کر دیا۔ صبح ہوئی، بیوی سے ملنے کے بعد، سعید ابن مسیب کی بیٹی سے ملنے کے بعد صبح اٹھ کر کے یہ جو شخص ہے کثیر رحمہ اللہ، کثیر بن عبد المطلب رحمہ اللہ، یہ اٹھتے ہیں اور اٹھ کر کے گھر سے باہر نکلنا چاہتے۔ بیوی پوچھتی ہے سعید ابن مسیب کی بیٹی کہ کہاں جا رہے ہیں آپ اے میرے شوہر، اتنی صبح کہاں چل دیے؟ کہتے ہیں کہ میں آپ کے والد سعید ابن مسیب کے درس میں بیٹھنے جا رہا ہوں علم سیکھنے کے لیے۔ تو ان کی بیٹی کہتی ہے کہ سعید ابن مسیب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، یہاں بیٹھیے، میں ان کی بیٹی ہوں اور میں آپ کو ان کا علم سکھلاتی ہوں۔ یہ گھر کی اصلاح ہوئی، یہ ماحول تھا ہمارے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین کے ہاں۔ آپ دیکھیے ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہیں خود سورہ فاتحہ یاد نہیں، ہم کہاں سے اپنے گھروں کی اصلاح کریں گے؟ علم سیکھیے، دین سے جڑیے، علماء سے جڑیے، دین سیکھ کر کے علم حاصل کیجئے، اپنے گھروں کی اصلاح کیجئے، ورنہ یاد رکھیے ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم اور آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے گھروں کی اصلاح کے لیے، لیکن موقع بھی نہیں ملے گا اور ہماری اولاد اس وقت ہماری بات سننے کے لائق بھی نہیں رہے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو گھروں کی اصلاح کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فتنے کے دور میں ہم سب کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھنا۔ اللہ تو ہم سب کے فتنوں سے حفاظت فرما دے، اللہ تو ہم سب کے فتنوں سے حفاظت فرما دے۔ الہ العالمین، یہ جو مسجد آباد کی گئی، اللہ تیری دین کی دعوت کے لیے، اللہ تیری عبادت کے لیے قائم کی گئی، اللہ تو اس مسجد کو قائم و دائم رکھنا۔ اللہ تو اس مسجد کے آباد کرنے والوں کی تعداد کو بڑھا دے، اللہ تو اس مسجد کو آباد کرنے والوں کی تعداد کو بڑھا دے۔ الہ العالمین، تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ دین اسلام پر اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔